بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر طہارت کے مسائل برائے خواتین، مستند فتویٰ جات اور کتب احادیث سے ماخوذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حیض کا ذکر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ ترجمہ: وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، لہذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حالت حیض میں کیا طلاق دی جا سکتی ہے؟ طلاق دینے کا شرعی سنی طریقہ یہ ہے کہ حالت طہرہ میں جس میں صحبت نہ کی ہو طلاق دی جائے، یا پھر حالت حمل میں طلاق دی جائے، بہاولا صحیح بخاری و مسلم اور سنن ابی داود وغیرہ۔ جبکہ حالت حیض میں طلاق دینا بدعت ہے، اور جو عمل بدعت ہو وہ فاسد اور باطل ہے، غیر معتبر ہے۔ حالت حیض میں دی گئی طلاق طلاق بدگی ہوگی، لہذا یہ شمار نہ ہوگی، یعنی یہ طلاق شمار نہ ہوگی۔ بہاولا سنن ابی داود کی حدیث میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی شمار نہ کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن حزم، امام شوکانی اور امام صدیق حسن رحمۃ اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسی طلاق کے واقع ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ حالت حمل میں طلاق دینا کیسا ہے؟ حالت حمل میں دی گئی طلاق سنی طلاق ہے، اور یہ واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم و سنن ابی داود وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ صراحت ہے کہ پھر اسے حالت طہر میں یا حالت حمل میں طلاق دو۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حالت حمل میں طلاق سنی ہے، جمہور اس کے قائل ہیں۔ بہوالا نیل الاوتار۔ نمبر 3، بعد از وضو خون بہہ جانے یا قے آ جانے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ بعد از وضو جسم کے کسی حصے سے خون کا نکل آنا وضو کو نہیں توڑتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ سے تعلقاً نقل کیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہیں۔ یہ بات باسند صحیح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ علامہ ناصر الدین باری رحمۃ اللہ نے مستند احمد اور ابو داود کے حوالے سے اس انصاری صحابی کے قصے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو زخمی ہونے کے باوجود اور خون بہنے کے باوجود اپنی نماز میں مشغول رہا، تو ثابت ہوا کہ خون آدمی ناقص وضو نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اسی بات کا اظہار نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ نے کیا ہے، اور یہی بات علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ علاوہ ازیں حیوان کے خون کے متعلق سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ انہوں نے اونٹ نہر کیا تو اس کا خون اور گوبر انہیں لگ گیا، دری اثنا نماز قائم کر دی گئی تو انہوں نے بھی نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ بہوالا ابن شیبہ۔ باقی رہا یہ کہ مسئلہ تو اس سلسلے میں سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قے کی پھر وضو کیا، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ مولانا صدیق حسن خان رحمۃ اللہ نے بھی اسے ناقص وضو شمار کیا ہے، البتہ کچھ علماء کے نزدیک یہ استجابی وضو ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کیا قہقہے مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ قہقہے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں، اور جس روایت سے استدلال کرتے ہوئے قہقہے کو ناقص وضو شمار کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ روایت مجمع زوائد میں منتقل سند سے آئی ہے۔ سید سابق رحمۃ اللہ نے بھی فقہ السنہ میں اسی بات کا اظہار کیا ہے
کیا ٹیک لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آنکھیں دوبارہ مقصد کا تسمہ میں لہذا سو جائے وہ وضو کرے۔ بحوالہ ابن ماجہ، سنن ابی داود وغیرہ۔ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کے ذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کو بول دبر کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو کہ نیند کے ناقص سے وضو ہونے کا قطعی ثبوت ہے۔ بحوالہ ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ مندرجہ ذیل احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند متعلقہ ناقص وضو ہے۔ علامہ ابن حزم اور علامہ بانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ البتہ نیند اور اونگ میں فرق ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ نیند ایسا ثقیل فردہ ہے جس کا دل پر اچانک آ جانا اسے ظاہری امور کی معرفت سے کاٹ دیتا ہے، اور ناس یعنی اونگ ایسا ثقل ہے جو انسان کو باطنی احوال کی معرفت سے کاٹ دیتا ہے۔ بحوالہ فقہ الحدیث، لہذا نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حمل اور اسقاط حمل وغیرہ۔ نمبر 1، حمل سے کیا مراد ہے؟ حمل بوجھ اٹھانے اور بوجھ دلانے کو کہتے ہیں، اور حمل ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جو کوئی چیز بباطن اور اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہو، جیسے پیٹ میں بچہ۔ کلانی، قرآن مجید میں فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيغًا، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا یعنی جماع ہم بستری کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی چلتی پھرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رحم مادر میں بچہ بننے کے لیے نطفے کا قرار پا جانا حمل کہلاتا ہے۔ نمبر 2، عورت کو حمل کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ حمل قرار پا جانے کی علامت کیا ہے؟ عمومی طور پر رحم مادر میں حمل قرار پا جانے کی سب سے بڑی دلیل ایام ماہواری کا بند ہو جانا ہے۔ عورتیں حمل کو انقطاع حیض سے پہچانتی ہیں۔ اسی کی دیگر علامتیں بھی ہیں، مثلاً پیر وغیرہ کا سوج جانا، ورم آ جانا، متلی، قے اور چکر آنا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، کیا حالت حمل میں عورت حائضہ ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے میں علماء کرام کے 2 اقوال ہیں کہ ایک اثبات میں اور دوسرا نفی میں۔ ہم نے بھی انقطاع حیض کو حمل کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، مگر یاد رہے کہ بسا اوقات حاملہ بھی حیض سے دوچار ہو سکتی ہے اگر وہی خون دیکھے جسے حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 4، حالت حمل میں خون آ جائے تو عبادت، نماز اور روزہ وغیرہ کا حکم۔ حالت حمل میں آنے والا خون 2 نوعیت کا ہوتا ہے۔ ایک نوعیت پر حیض کا حکم لگتا ہے، اور یہ حکم اس وقت لگتا ہے جب حیض بحالت حمل سابقہ عادت کے مطابق آتا رہے، گویا حمل کے استقراء سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا، پس وہ حیض ہوگا، اور حالت حیض میں عبادت نہیں ہو سکتی، مثلا نماز وغیرہ۔ دوسری نوعیت اس خون کی ہے جو حاملہ پر طاری اور لاحق ہوتا ہے، تو کسی حادثے کے سبب یا کسی چیز اٹھانے یا کسی مقام سے پھسل کر گرنے یا کسی اور سبب سے خون آنے لگتا ہے، تو ایسی عورت کا خون حیض کا خون نہیں بلکہ وہ رگ سے بہنے والا خون ہے، اور بنا بری یہ خون اس کو نماز، روزے وغیرہ سے نہ روکے گا، بلکہ یہ عورت پاک عورتوں کے حکم میں ہوگی۔ بحوالہ فتویٰ برائے خواتین اسلام۔ نمبر 5، کیا حاملہ عورت سے اس کا شوہر صحبت یعنی ہم بستری کر سکتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شوہر کا اپنی حاملہ بیوی سے جماع کرنا جائز ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آدمی کا اپنی بیوی سے استمتاع فائدہ اٹھانا ہر حالت میں جائز ہے، البتہ کتاب و سنت میں عورت سے اجتناب کے بارے میں وارد ہونے والے احکام ہی اس عموم سے روک سکتے ہیں، یعنی حیض، نفاس وغیرہ میں منع ہے۔ نمبر 6، مانع حمل سے روکنے والی گولیوں کا استعمال، خاندانی منصوبہ بندی کرنا۔ عرب کی دارالافتاء کمیٹی کا جواب اس مسئلے میں یہ ہے کہ اگر عورت کے لیے حمل نقصان دہ ہو یا بچے کی ولادت آپریشن کے بغیر طبعی طور پر نہ ہو سکتی ہو یا اس طرح کی کوئی اور ضرورت لاحق ہو تو ایسے حالات میں ایسی گولیوں کا استعمال جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی ماہر ڈاکٹر کے ذریعے معلوم ہو کہ ایسی گولیوں کا استعمال کسی اور اعتبار سے نقصان دہ ہے تو حکم تبدیل ہو جائے گا، یعنی ان کا استعمال ناجائز ہوگا۔ خاندانی منصوبہ بندی پر ابن باز رحمۃ اللہ کے تفسیری جواز کا خلاصہ یہ ہے کہ
کہ اگر کوئی ضرورت ہو، مثلا یہ کہ عورت کے رحم میں کوئی ایسی بیماری ہو جس کی بنا پر حمل نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور بیماری ہے، تو ایسے حالات میں بقدر ضرورت ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے سے موجود بچوں کی کثیر تعداد کے پیش نظر اگر حمل نقصان دہ ہو تو ایک معین مثلا سال 2 سال دودھ پلانے کی مدت تک ایسی گولیاں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر مانے حمل گولیوں کا استعمال صرف اس مقصد کے لیے ہو کہ ملازمت کے لیے فراغت میسر آ سکے یا کم بچے خوشحالی کا باعث ہوں گے، یا ان جیسا کوئی اور معاملہ ہو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو یہ قطعاً ناجائز ہے۔ بہوالا فتوی برائے خواتین۔ نمبر 7، حاملہ سے عقد نکاح باندھنا۔ حاملہ عورت یقینی طور پر عدت میں ہوگی، یا تو طلاق کی عدت والی ہوگی یا وہ اپنے شوہر کی وفات پر عدت گزار رہی ہوگی، تو ایسی صورت میں اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ پیغام نکاح بھی واضح طور پر نہیں دے سکتے، لہذا وضع حمل سے قبل اس سے نکاح کرنا ناجائز و ممنوع ہے۔ نمبر 8، عزل کرنا۔ عزل کے معنی یہ ہے کہ شوہر بیوی سے جماع کے دوران اپنے مادہ منویہ کو فرج کے بجائے باہر خارج کرے تاکہ حمل نہ ٹھہر سکے۔ اگرچہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، مگر بوقت ضرورت ایک حد تک اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی شامل ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔